بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و دنیا کی بھلائی کی دعاؤں کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالباسط بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام اور یہ مہمان یہ بلائے نہیں، یہ بھیجے گئے ہیں، اور یہ رب کی عنایت ہے کہ رب کے بندے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ آج کے مہمان حافظ محمد اسلم حق صاحب ہیں، چیئرمین ہیں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن اوسلو ناروے کے۔ آج وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، میں ان کو پیغام اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارا اعزاز یہ ہے کہ پیغام ٹی وی ہر اس خیر کے ساتھ کھڑا ہے جس سے انسانیت اور دین کی فلاح کا کام ہو سکے۔ حافظ صاحب کا کام آپ سب کی پہچان ہے، وہ یتیم بچے ہوں، وہ مظلوم مسلمان ہوں، اور حافظ صاحب کا کمال یہ ہے کہ حافظ صاحب وہاں پر پانی پہنچاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو ریلیف کرتے ہیں جہاں ریلیف کی ضرورت ہے۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں اور اس کے مشن کے بارے میں بات کریں گے، اور حافظ صاحب سے ہمارے دل کی باتیں کریں گے۔ اور حافظ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، حافظ صاحب بیمار ضرور ہیں، لیکن اپنی کمٹمنٹ جو انہیں ہم سے کی تھی اور رب کے بندوں کے ساتھ کی تھی اور رب کے لیے کی تھی، وہ اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرمائیں۔ حافظ صاحب ہم دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ حافظ صاحب ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ناروے میں مقیم ہیں اور یہ رب کے بندوں کا درد لے کے پاکستان آتے ہیں، اور یہاں پر پھر یہ نہیں دیکھتے، صبح نہیں دیکھتے، شام نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے، اور اپنا آرام نہیں دیکھتے، لیکن اس میں لگے ہوئے ہیں آپ۔ اب مجھے بتائیے، اپنا خاندانی پس منظر کچھ بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کچھ آگاہی مل جائے، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کے کام کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے اللہ رب العزت نے مجھے آج اس پروگرام میں، پھر میں کہوں گا کہ میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں۔ مجھے ڈاکٹرز نے، مجھے گھر والوں نے، سب نے مجھے منع کر دیا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، جو واقعہ ہوا ہے، تو مجھے منع کر دیا تھا۔ لیکن سب سے پہلے میں پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اتنا پاپولر چینل، اتنے لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ خالصتاً اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جو ہے نا، یہ پیغام ٹی وی جو ہے یہ چل رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی جانب سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دوسرے آپ کا سوال تھا کہ یعنی کوئی جو پس منظر آپ کا خاندان کا اور آپ اوسلو میں، ناروے میں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں ناروے میں رہتے ہوئے الحمدللہ، اور وہاں پر میرے والد محترم جو ہیں وہ پاکستان میں تھے، اور والدہ محترمہ پاکستان میں، اور کبھی کبھار آتے رہتے تھے ناروے کے اندر۔ تو ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے والد محترم جو ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، میرے والد محترم جو ہے وہ علامہ اقبال کی تمام کتابوں کے حافظ تھے، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اور ان کو ساری کتابیں زبانی یاد تھی، اور وہ علامہ اقبال کے جو شعر تھے وہ فارسی میں بولنے کے بعد اس کو اردو میں بھی ترجمے کے ساتھ ترتیب سے بیان کیا کرتے تھے۔ تو میرے والدین، انہوں نے ہمیں رزق حلال کھلایا، حق اور سچ پر کھڑا ہونا سکھایا۔ پھر اس کے بعد میں نے وہاں پر یعنی بچوں کو تعلیم دینا شروع کی قرآن مجید کی، ماشاءاللہ آپ دین سے وہاں پر ریلیٹڈ ہے۔ جی الحمدللہ، شروع سے ہی یہ میرے والدین کی دعائیں تھیں کہ اللہ پاک نے یہ سلسلہ، اللہ پاک نے آپ کا رزق بھی دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ الحمدللہ بے شمار سٹوڈنٹس ہیں میرے، الحمدللہ، اور یہ اس کی عطا ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور پھر وہاں پر کام بھی کیے، کاروبار کیا، بہت سارے کاروبار چینج بھی کیے، اور اس طرح زندگی گزرتی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے
حج اور عمرے کے کام میں ڈال دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہ حاجیوں کی خدمت میں اللہ پاک نے لگا دیا، بڑی بات، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک یعنی 6 مہینے کے ہر مہینے میں 6 مرتبہ اپنی بارگاہ میں لے جاتے تھے، اور اس وقت یہی اللہ اکبر، اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ تیرے جو بندے ہیں ان کی تیرے دربار میں لانے کے لیے، تیرے پیارے حبیب کے دربار میں لانے کے لیے یا اللہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے موت دے دینا۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب، تو یہ سلسلہ میرا اللہ آپ کا یہ جو شوق ہے اس کو سلامت رکھے، اور آپ بار بار جائیں، جاتے رہیں، اور وہاں پر بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں وہاں پر آپ سیر کرتے رہیں، وہاں پر عبادتیں کرتے رہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اچھا افضل صاحب، آپ ماشاءاللہ پاکستان سے ناروے گئے، اب ناروے میں ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بھی ہوگی، پاکستانیوں کی خاص کر تعداد، وہاں پاکستانیوں کی صورتحال کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو تھوڑا آگاہ کر دیں کہ ماشاءاللہ پاکستانی وہاں پر کن کن شعبہ جات میں آگے بڑھ کے جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اور وہاں پر ناروے کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ ان کے ریلیشن تعلقات کیسے؟ جی عبدالباسط صاحب، ناروے میں جو پاکستانی ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور دینی اعتبار سے ناروے کے اندر بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، بہت زبردست کام ہو رہا ہے، اور وہاں پر آپ وہاں کی مساجد دیکھ لیں، ساری مساجدیں، یہ سب اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ساری مساجدیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنی رونق ہوتی ہے، ماشاءاللہ، ان مساجد کے اندر جو نمازی آتے ہیں کتنی رونق ہوتی ہے، اور ان مساجد کے اندر جو ان کی انتظامیہ ہیں، 30 سال سے لے کے اب تک میں نے وہاں پر جو دینی اعتبار سے جو کام دیکھا، اس میں کریڈٹ دیتا ہوں ناروے کے جو پاکستانی ہیں ان کو، اور اس سے زیادہ جو وہاں کے علماء دین ہیں، بہت خوب، اتنا زبردست انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اتنی محنت کی ہے وہاں پر کہ دین بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اگر کووڈ نہ ہوتا تو میں آپ کو رمضان کے مناظر اگر میں دکھا دیتا آپ کو تو آپ حیران ہو جاتے کہ وہ کتنا زبردست دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہاں کے امام صاحبان جتنے بھی 30 سال سے میں نے دیکھے ہیں، وہاں کی جو انتظامیہ کے سربراہان، ان کی پوری انتظامیہ، ان لوگوں نے اپنا تن من دھن جو ہے نا دین کے لیے وہ دین کے لیے قربان کر دیا، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ وہاں کی مساجد آپ دیکھیں، ان لوگوں کی برکت سے کتنی خوبصورت مسجدیں بن گئیں اور بن رہی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت خوب، تو ماشاءاللہ یہ وہاں پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بہت دلی خوشی ہوئی، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ناروے کے ان تمام مسلمانوں کو جو یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح حافظ صاحب دیکھیں، تعریف وہ ہوتی ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جائے، وہ تعریف ہوتی ہے۔ حافظ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اور وہ ان لوگوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں، پورے ناروے کے مسلمانوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں، تو یہ حافظ صاحب کا ایک بڑا پن ہے، اور ماشاءاللہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں جو وہ اس کو اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور پیغام ٹی وی اور پوری انتظامیہ آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، اور جس طرح آپ کر رہے ہیں اس سے مزید بڑھ کے کام کریں۔ بہت خوب۔ اچھا حافظ صاحب، ایک میں آپ سے ذاتی سے سوال کروں گا، وہ ہے کہ ناروے میں اب آج کل آپ کی مصروفیات، یہ تو 30 سال کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آج کل آپ کی مصروفیات ناروے میں کیا ہیں، اور آپ کی اولاد بچے وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ عبدالباسط صاحب، کووڈ کی وجہ سے حج اور عمرے کا کام تو ابھی بند ہے، یعنی آپ کا ٹریول کا کام؟ جی، ٹریول ایجنسی کا میں اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہوں، حاجیوں کی اور عمرے کے زائرین جو ہیں ان کی میں مدد کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو آج کل تو وہ بالکل کلوز ہو گیا۔ تو جو انٹرسٹنگ بات ہے عبدالباسط صاحب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے یہ دعا کی تھی بیت اللہ کو دیکھ کر کہ اے باری تعالیٰ مجھے اپنے مہمانوں کی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی، زائرین کی خدمت کرتے کرتے موت عطا کر دینا، یہ میں نے دعا مانگی تھی، اللہ پاک نے میری وہ دعا قبول کی، اور الحمدللہ کبھی سر نہیں اٹھایا۔ بس یہ تھا کہ کوئی بھی اونچی نیچی کوئی بھی بات کر لے تو میں اپنا سر جھکا کے رکھتا ہوں، اور خدمت اور مدد میں صرف میرا ٹائم ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، انسانیت کی خدمت آپ کا مشن ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس وقت جو ہے جب یہ کووڈ آیا تو ہم بیکار ہو گئے، ختم ہو گیا سب کچھ، ہر پوری دنیا سٹرک ہو گئی آپ کو۔ جی، میں اللہ سے دعا مانگتا تھا، میں کہتا تھا اے باری تعالیٰ میں تو تیرے سے دعا کی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے میرے دل میں، میرے دماغ میں ایک بات ڈالی
کہ پہلے تو میرے بندے تو میرے گھر میں میرے زائرین کو، میرے مہمانوں کو لے کے آتا تھا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ان زائرین کو لے کے آتا تھا۔ اب تیرا کام ہے دکھی انسانیت کی طرف رخ کر لے۔ واہ 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 واہ، اب میرے بندوں کے پاس جا، پہلے میرے دربار میں لے کے آتا تھا، اب میرے بندوں کے پاس پہنچ جا۔ اب تو میری دکھی انسانیت کے لیے پہنچ جا۔ اور عبد الباسط صاحب آپ یقین کریں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیسے کس طرح جمع کرتے ہیں۔ اللہ نے میری وہ شخصیت نہیں بنائی کہ میں لوگوں سے پیسہ مانگوں۔ اور الحمدللہ آپ کو ایک بہترین چیز یہ بھی بتاتا ہوں کہ نارویجن گورنمنٹ سے ایک پیسہ نہیں ہم لے رہے، یہ میری بیٹیاں، بیٹے، بہن، بھائی، متعلقین، وابستگان، یہ سب لوگ آپ کے اسٹوڈنٹ جو 300-400 اسٹوڈنٹ، ہاں جی، بے شمار اسٹوڈنٹس میرے، وہ 3,500 اسٹوڈنٹس، 3,500 ناظرین، 3,500 اسٹوڈنٹ، ان میں سے یہ اعزاز ہے آف صاحب کا کہ ناروے میں 3,500 اسٹوڈنٹ آف صاحب کے، ان میں سے وہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور میں صرف ایک اپیل کرتا ہوں، اور وہ نمبر دیا ہوا ہے، وہ اس میں پیسے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس طرف لگایا، اور جیسے ہی میں لگا کہ آج پونے 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، تو آج پورے پاکستان کے اندر اللہ پاک نے بہت کرم کیا، ان کی، میری بیٹیوں اور سب کی بیٹوں کی، بہن بھائیوں، متعلقین وابستگان کی وجہ سے جو ہے نا۔ ناظرین، جب آپ کی کاز کلیئر ہو اور آپ دل سے صاف ہوں اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہوں انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، تو رب راستے بھی نکال دیتا ہے، لوگ بھی پیدا کر دیتا ہے، اور لوگ پیدا ہونا اور اور فنڈز کا جمع ہونا یہ دنیا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مالک کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کے دل میں ڈال دے اور کسی کے ساتھ جوڑ دے، یہ اس کا کام ہے، اور وہ کر دیتا ہے اگر آپ کی کاز، آپ کی نیت 100% خالص ہو۔ اور آپ سب آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہیں کہ آپ سب فرماتے ہیں کہ میں نے 3 سال پہلے شروع کیا اور مجھے تو کسی سے مانگنا بھی نہیں آتا تھا، تو رب نے سارے جو ہے راستے خود کلیئر کر دیے، اور آج آپ سب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ سب کے جو کام کی طرف ہم آتے ہیں، آپ سب آپ نے بہت زیادہ کام کیے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں فیس بک پہ بھی آپ کو فالو کرتا ہوں، ویسے بھی آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہے، اور دلی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے لوگ جو ہیں بے لوث کام کر رہے ہیں۔ آپ سب خدمت خلق کی طرف جب آپ آئے تو کیا جذبہ تھا پیچھے؟ کیونکہ بڑی دنیا کام کر رہی ہے، ہر طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے نام سے جو آپ نے یہ کام شروع کیا، اس کے پیچھے کیا؟ ایک ہوتا نا ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، بندہ جو اس کی طرف جو اس کو لے کر آتی ہے کہ یہ کام کرو، تو وہ پھر تحریک بن جاتا ہے۔ یہ تحریک کیسے بنی؟ یہ عبد الباسط صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ میرا شعبہ نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت نے میرا اس طرف رخ موڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ میں نے یہ دیکھا، جھانک کے دیکھا اپنی طرف، کیا عمل ہے اور کیا کام ہے، آخرت کیسے بچے گی، قبر میں کیا کریں گے جا کر، کچھ ہے ہمیں وہ بتانے کے لیے، کچھ ہے وہ کام کرنے کے لیے، کچھ ہے ایسی چیزیں کہ جو ہم جس کے اوپر مان کریں کہ بھی ہم نے تیاری کر لیا، ہماری تیاری کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ کوئی نیک عمل نہیں کیے زندگی کے اندر، کہ اے باری تعالیٰ تو اپنی اس دکھی انسانیت کی خدمت کے برکت سے ہی ہمیں معاف کر دینا، اور ہمارا کوئی عمل جو ہے نا جو تجھے پسند آئے نا اس کی وجہ سے تو ہماری قبر سنوار دینا اور ہماری آخرت سنوار دینا۔ بہت خوب، بہت تو یہ میرے دل میں جب یہ چیز آئی تو اللہ رب العزت نے، کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ جی حوصلہ کی کم اس طرح، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، جو مجھے کوئی کچھ کہتا رہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دکھی انسانیت کے لیے جھولی بھی پھیلا لینا تو مجھے شرم نہیں آئے گی، اب مجھے اللہ نے ایسا بنا دیا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ خیال آنے کے بعد میں نے جب سٹارٹ لیا تو میرے اللہ نے نیت کی برکت سے میں نے اللہ سے سودا کر دیتے، اے باری تعالیٰ میرے ہر اس عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لینا اور میرے ساتھ میری سنگت بنا دینا ایسی جس سے کہ میں تیری راہ کی طرف چلتا چلا جاؤں، لوگ مخلص مجھے عطا کر دینا الحمدللہ۔ تو مجھے لوگ ایسے ملتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے، اور آپ کا جو اعتبار ہے اور اعتماد ہے اس کو قائم رکھے، اور آپ اس طرح خدمت خلق جو ہے وہ کرتے رہیں۔
اور ابھی حافظ صاحب سوال اگلا یہ ہے کہ میں نے آپ کے کئی ویڈیوز سنی ہیں اور اس میں مختلف آپ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نوجوانوں کے ساتھ بڑا انٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی طرف ہوتی ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ خیر کی طرف، یہ ریلیف کی طرف، یہ عوام کی فلاح و بہبود کی طرف آ جائیں. تو نوجوانوں کے ساتھ باقی عوام تو ہوتی ہے، تو نوجوانوں کو آپ کیوں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عبدالباسط صاحب، نوجوان نسل جو ہے نا، ان کو اگر محبت اور اخلاص، خلوص، اچھی نیت کے ساتھ، تو کسی کے ساتھ بھی بات کریں تو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن میں نے نوجوانوں کو دیکھا، نوجوانوں کو سمجھ نہیں پا رہا کوئی. نوجوانوں کو اس لیے نہیں سمجھ پا رہا کہ جو نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی غرض ہے تو اس کے اندر ایک غصہ بھی ہے. کہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، میرا شعبہ ہی بچوں کا رہا ہے. 30 سال شروع سے آپ بچوں کے ساتھ ہی میں رہا ہوں. اور الحمدللہ مجھے اس وقت بھی جو ہے وہ میری ٹیم تھی جب میں بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا کہ وہ سب سے نکھت بچے جو ہے نا، وہ میں کہتا تھا مجھے وہ دے دیں. جو یعنی کہ ہمارے یہاں کے نکھٹو ہو گئے ہیں، ہاں جی، یہ نہیں پڑھتے، ہاں جی، یا شرارتی ہیں یا کچھ ہیں، تو میں ان سے کہتا تھا یہ بچے مجھے دے دیں. وہ مجھے کہتے تھے حافظ صاحب آپ ان کو کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں؟ تو یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. محبت اور اخلاص ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. عزت نفس ہر انسان کی ہوتی ہے، کسی کو بھی لے لیں آپ. اس کے جب ہم ان کی عزت نفس کا خیال کریں گے، ان کی بھی بات سنیں گے، ان کے بھی جذبات سنیں گے، ان کی بھی سوچ کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو پھر ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد، ان کی بات سمجھنے کے بعد، تو پھر ہم اپنی بات بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں. تو جب نوجوانوں کے ساتھ، خاص طور پہ میں والدین کے لیے نوجوانوں سے جو گفتگو کرتا ہوں، پھر ان سے جب میں پیار سے بات کرتا ہوں، تو عبدالباسط صاحب، میں یہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے جو میں چلا رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان 25-26 فلٹریشن پلانٹس کے اندر نوجوانوں نے دیے ہیں. یہ ویری گڈ جی. آپ صاحب دل کی بات ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ صاحب کا کمال یہ ہے کہ آپ صاحب جو ہے وہ تصنع کے بغیر اور الفاظ کے چناؤ کے بغیر جو دل سے بات نکلتی ہے وہی ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ سوال جواب نہیں ہو رہا ہے، یہ دل کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم آئیں گے حافظ صاحب کی طرف کہ حافظ صاحب آپ نے کیا کیا کام کیے پاکستان میں ریلیف کے حوالے سے، اور کیا مزید کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت کچھ پوچھنے والا ہے حافظ صاحب. حافظ صاحب بہت سی باتیں ہم کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین کرام، پیغام اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالباسط حاضر خدمت ہے. اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ حافظ محمد اسلم حق صاحب، چیئرمین سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے. آپ تشریف لائے ہیں اور دل کی باتیں کریں. ابھی آپ نوجوانوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نوجوان نسل میرے ساتھ کیوں اٹیچ ہے، میں کیوں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل آ گیا ہے. ابھی نوجوان نسل کی بات ہو رہی تھی، تو ان کے جو ریلیف کے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپ صاحب یہ جو آپ ریلیف کا کام کر رہے ہیں، خاص کر میں آؤں گا واٹر فلٹریشن پلانٹ کی طرف. یہ جو آپ یہ پیاسی عوام کو، پیاسے لوگوں کی پیاس بجھا رہے ہیں اور ان تک صاف پانی، جو آج کل نعمت غیر مترقبہ ہے، یعنی کہ جو ملنا مشکل ہے، صاف پانی کا اویل ہونا، آپ ان دیہاتوں میں پہنچا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کہ آپ کا اس طرف باقی بھی شعبے تھے، اس کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کیوں کیا، تھوڑا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. جی عبدالباسط صاحب، پانی اللہ کی بڑی خاص نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے متعلق آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ یہ کتنا عظیم صدقہ جاریہ ہے. اگر کسی کو کھانا پینا نہیں مل رہا، اس کو اگر صاف پانی مل جائے، اس کی صحت میں فرق آ سکتا ہے، آتا ہے. بالکل. ہیپاٹائٹس سی اور بی اتنا پھیل چکا تھا، اتنے پسماندہ علاقوں سے جو ہے وہ خبریں آ رہی تھیں، لوگ مر رہے تھے، مر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ میں سلسلہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے تو بڑا مہنگا، لیکن اگر تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. سب کچھ بالکل. تو الحمدللہ
پہلا فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ہری سنگھ شیخو پورہ میں ماشاء اللہ. ایک پولیس انسپیکٹر جو ہیں ان سے متاثر ہو کے میں نے وہاں پر شروع کیا تھا ویری گڈ. کہ ان کو میں نے اتنا دیانتدار دیکھا اور کافی دیر تک میں ان کو دیکھتا رہا. ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسوں کو ٹھکرا دیتے ہیں, جو رشوتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں پولیس کے اندر. اچھے انسان بہت موجود ہیں. جی ہاں, تو ان کی اس گاؤں میں جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ ہری سنگھ میں جب لگایا تو اللہ رب العزت نے وہ راستہ کھولا اور میں دعا مانگتا چلا گیا. میری ٹیم, میں اکیلا عبدالباسط صاحب کچھ بھی نہیں ہوں. بڑی بات. میں بڑا ممنون ہوں سب سے پہلے اپنے بیٹے وقاص کا, بہت بہت. اپنی وقاص حق کا, اپنی بیٹی ماریا حق کا, اپنے بیٹے بلال حق کا, اپنی بیوی روبینہ حق کا, کہ میں ان کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے جو جمع شدہ پیسے تھے وہ مجھے دینے شروع کیے. بڑی بات. وہاں سے میں نے اپنے گھر سے شروع کیا آپ نے. الحمدللہ الحمدللہ. جب گھر سے آپ, یہی بات ہوتی ہے ناظرین, یہی بات ہوتی ہے جب آپ خیر اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں نا, مانگنا, لوگوں کا دینا, عام سی بات لوگ دیتے رہتے ہیں. جب آپ کے گھر سے آپ کا پہلی آپ کی پلانٹ جو ہے وہ آپ کے گھر سے نکلے نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں بھی ڈالتا ہے. وہ برکتیں دیکھ لیجئے. اس میں یہ ہے نا کہ عبدالباسط صاحب, کر بھلا تو ہوگا بھلا. بہت بڑا لفظ. جس بندے نے کسی نیکی کے کام کی نیت کر لی تو اللہ رب العزت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس بندے نے نیت کی ہے, جب وہ کرے گا, جب اس کی ابتدا کرے گا تو ثواب تو اس وقت ملنا چاہیے نا جب وہ اس نے کیا ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نیت کرے گا تو اسی وقت ہی اس کا اجر ثواب لکھنا شروع کر دیا جائے گا. وہ لکھنا شروع کر دیا جائے گا. تو جب ہم نیت کر لیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں اونٹ اللہ کی راہ میں مفتی تقسیم کر دیے. کیسے؟ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا اور دوسرے ملک میں آپ گئے ہوئے تھے, وہاں آپ کو اطلاع پہنچ چکی تھی کہ وہاں مکہ مکرمہ میں یہ حال ہو گیا. تو مکہ کے جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ اپنی تیز رفتار سواریوں پر جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے نکلیں اور فوری وہ پہنچ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. فرمایا کیا لینا ہے اس مال کا؟ ہزاروں اونٹ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا بولو جو لیتے ہو ہم تم سے دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک تاجر اس کے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے مجھے. ارے واہ. وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا 70 گنا زیادہ, وہ کون سا تاجر ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ اونٹوں کا رخ موڑا اور مکہ مکرمہ میں مفتی تقسیم کر دیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بالکل فقیروں کی طرح ہونا چاہیے تھا, اتنا مال لٹاتے تھے. وہ بڑا کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عثمان قیامت کے روز تمہاری دولت کا حساب نہیں ہوگا. بہت بڑی بات, بہت بڑی. تو یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اس راستے میں چلنے کے لیے وہ جذبہ عطا فرما دے. کبھی کچھ کم نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں, میں اپنی تمام دیکھنے والوں کو جو پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, ایک دفعہ یہ نیت کر لیں, میرے پاس 2 روپے ہیں, نیت یہ کر لیں اس میں سے میں 4 آنے یا 8 آنے جو ہے نا یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. اور میں یقین اور ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے مزاج کو دیکھ لیں. مجھے بھی ابھی ڈاکٹر نے منع کیا ہوا کہ آپ نے اتنا اونچا نہیں بولنا. میری آواز کیوں لاؤڈ ہو رہی ہے؟ کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس کو دل و جان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک قدم اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے دیکھیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو 1 قدم میری طرف چل کے آ, میں 2 قدم تیری طرف چل کے آؤں گا. میں تیری طرف 2 قدم چل کے آؤں گا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, اس کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. اور پھر دیکھیں صحت کی برکت, ماحول کی برکت, گھر کے اندر برکت, اولاد فرما بردار, بڑے فرما بردار, چھوٹے فرما بردار. بالکل جو کچھ بھی اللہ کرے گا نا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کریں گے. اللہ کہتے ہیں تو میرے کاموں میں لگ جا, میں تیرے کام کروں گا. کتنے آپ پروجیکٹ ابھی لگوا چکے ہیں اور آگے کیا آپ کا مستقبل میں اس کو کہاں تک لے جانے کا ارادہ ہے؟ عبدالباسط صاحب, ہم نے ہری سنگھ شیخو پورہ سے جو فلٹریشن پلانٹ کا سلسلہ شروع کیا, اس کے بعد تھر پارکر سہارا پبلک سکول چل رہا ہے, تھر پارکر میٹرنٹی ہوم تو آج کل ذرا بند ہوا ہے کسی وجہ سے, تھر پارکر ووکیشنل پروگرام, اس کے بعد تھر پارکر نرسری.
وہاں پر ہم نے پانی کا بندوبست کیا، وہاں پر ہم نے سولر سسٹم لگائے. اس کے بعد یہاں پر لاہور کے اندر بحالی معذوراں کے جو معذوروں کا شعبہ ہے وہاں پر جو ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے ان کے ساتھ مل کے، اور ان کے اسکول میں بحالی معذوراں کے اسکول میں کام کر رہا ہے. سہارا روٹی گھر چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی پچھلے سال لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم نے ماشاءاللہ 2 کروڑ کا راشن جو ہے وہ تقسیم کیا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے فوری بعد ہی جو ہے وہ رمضان بھی شروع ہو گیا. ایسے ہوا تھا جی، وہ پھر ہم نے وہ راشن کا سلسلہ بھی ابھی بھی الحمدللہ بے شمار گھر ایسے ہیں جہاں پر ہم بغیر کسی کو دکھائے ہوئے مستقل راشن دے رہے ہیں. مستقل ہم شادیاں کر رہے ہیں، وہ شادیاں بھی ہم نہیں دکھاتے. مستقل اللہ کا شکر ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ جیلوں میں ہم کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جیلوں میں ہم جو وہ قیدی جو جرمانے کی وجہ سے جرمانہ نہیں پے کر پاتے اور اس کی وجہ سے کئی سال وہ قید کاٹتے ہیں، ان کو رہا کرواتے ہیں. جیلوں کے اندر مساجد میں، جیلوں کے اندر ان قاتل بچوں کو جو کہ کم عمری میں قتل کیے ان کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت کا سلسلہ، ان کو لیکچرز دلواتے ہیں اور کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جی ہاں ان کو جو ہے اور ڈینٹل کیمپس ابھی فیز 3 کے حوالے سے میں آیا تھا. ڈینٹل کیمپس جو ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. 5 ڈینٹل کیمپس لگائے ہیں جیلوں کے اندر، تاکہ ان قیدیوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، اور وہی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب ہم نے ان قیدیوں کے لیے ان کے کلاس رومز بنوائے، ہم نے واٹر پمپس لگوائے. پوری جیل میں 1350 قیدی ہیں اور ہینڈ پمپس لگوائے. ابھی فارغ ہوں میں وہاں سے. تو یہ چیزیں جب ہوئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کے قیدیوں میں نماز کی ترتیب بڑھ گئی، اور وہاں پر جو ہے وہ قیدی نوجوان بچے رو رہے تھے ہماری جو لیکچر سن کر کہ ہمیں ایسی باتیں پہلے کیوں نہیں بتائی گئی، ہمیں یہ گائیڈ نہیں کیا گیا. جی ہاں. تو عبدالباسط صاحب یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ دل کو سکون پہنچاتی ہیں الحمدللہ. تو یہ کام ابھی ہم کر رہے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ آپ کو میں آپ کے چینل کے وساطت سے بتا دوں کہ جو ہم یہ جو ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے ویکسین کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جی. پیغام ٹی وی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ آپ کے یہ ساری کاز جو ہیں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل طور پہ آپ کے ساتھ چلیں گے. پیغام ریلیف کا ایک ہمارا پورا سسٹم ہے، اس میں آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ معاون بھی ہوں گے، اور یہ آپ کے کام کو ہم مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، کیونکہ آپ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا مقصد بھی یہ ہے ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے کہ جن کا مقصد کوئی اپنی نمود و نمائش نہیں، کوئی سیاست نہیں، رب کی رضا ہے، رب کے بندوں کی فلاح ہے. ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا حافظ صاحب، بہت خوبصورت باتیں کی، بہت آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، بڑا کنوینس ہو گیا آپ کا کام کرنے کا، بہت آپ نے دائرہ کار وسیع کر لیا ہے، بڑی خوشی ہوئی مجھے. ایک بات مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب سے لگے ہوئے ہیں اس شعبہ میں، کوئی ایسا یادگار واقعہ جس نے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لائیں اور آپ کو خوشی بھی دی ہو؟ ایک وہ کر دیں جس سے آپ ایسا واقعہ جس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کو دیکھ کے کہ یہ بھی ایسے بھی حالات ہیں، اور ایک وہ واقعہ آپ سنائیں گے جس سے آپ کو دلی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میں اس تک پہنچ چکا ہوں. الحمدللہ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹس کے ہی سلسلے میں ہمارا سلسلہ چل رہا تھا. تو مشورے کے بعد طے ہوا کہ ہم نے ایک پلانٹ جو ہے وہ ہم نے کسی دیہات میں لگانا ہے. جی. تو ہم نے کام شروع کر دیا. گجرانوالے کے پلانٹ سے جب ہم فارغ ہوئے ہیں تو دوسرا پلانٹ جو ہے وہ لگانا تھا اس جگہ پر، اس گاؤں کے اندر. تو وہاں سے پتہ چلا کہ جی وہ گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا اس کو کریں گے، اور ہمیں جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا پلانٹ چاہیے ہوگا جیسے ہم چاہ رہے ہیں. ہم نے کہا ہم لگا تو دیں گے، لیکن آپ یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح لگوا لیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پورا گاؤں اس سے فائدہ اٹھائے، اور ایک کی ملکیت میں ہو، ایسا پوائنٹ ہو جہاں پہ سارے لوگ آتے ہیں. جی ہم کسی کی ملکیت میں دیتے نہیں ہیں، لگاتے ہی مسجد میں ہیں.
یہ آپ صاحب اس کو تھوڑا سا اسٹریس جو ہے، یہ مسجد جو ہے یہ ہمارا مرکز ہے. آپ صاحب کا کام کے کمال یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ آپ صاحب پلانٹ لگاتے ہیں وہاں پر جہاں مسجد ہو. مسجد مرکز ہے، وہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں اس کے خیال بھی ہوتا رہتا ہے. 5 ٹائم پہ لوگ لازمی آتے ہیں، وہ سیکورٹی بھی اس کی ہوتی رہتی ہے. آپ صاحب یہ بہت آپ کا اچھا انیشیٹو ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں. کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، رب کی ملکیت ہوتا ہے. بہت شکریہ. اس میں عبدالباسط صاحب کئی ہمیں وڈیروں نے، جاگیرداروں نے بھی رابطے کیے کہ جی وہ ہماری یہ ڈونیٹ کرتے ہیں، یہ جگہ جو ہے یہ آپ لے لیں اور یہاں پلانٹ لگا دیں. ہمیں پتہ ہے وہ اپنی مرضی چلائیں گے، اپنی مرضی سے وہ کریں گے. مسجد میں لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، مسجد کی انتظامیہ میں 12 سے 16 لوگ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے نا وہ ان کی انتظامیہ ہوتی ہے، ان کے ذمے لگاتے ہیں. امام صاحبان کو شامل کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری لگانے کے بعد ہم جو علاقے کا جو کونسلر ہے اس سے بھی ہم جو ہے نا ایفیڈیوٹ یا اس کو لیتے ہیں جو بھی جی، وہ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر وہ ہم فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ لگاتے ہیں تاکہ کسی ایک کی ملکیت نہ ہو اور یہ اللہ کے گھر میں رب کی ملکیت ہو. بس اللہ کے گھر سے ہی یہ سلسلہ چلتا ہے. رب کی ملکیت، رب کے بندوں کے نام، ان کے نام. 35,000 لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ جو آپ نے بات کی وہ میں اس طرف جا رہا تھا، جو واقعہ تھا کہ وہاں پر ہمارا اس گاؤں میں، حالانکہ جہاں ہم نے زبان دی ہے وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اور وہاں مر مٹتے ہیں جس سے ہم نے بات کر لی ہے. تو ہم نے وہاں، میں نے استخارہ کیا تو وہ استخارے میں انکار آ گیا کہ ان کو انکار کر دو کہ یہ جو ہے یہ اس کی قدر ہی نہیں کر پا رہے یہ لوگ. تو ہم بیٹھے ہوئے بھی مشورہ ہی کر رہے تھے تو ایک شخص بیچ میں بیٹھا ہوا، اس نے کہا جی وہ فلاں گاؤں میں ہیڈ مرالہ میں وہاں تو لوگ مر رہے ہیں، وہاں تو پیاسے لوگ ہیں. یہ عبدالباسط صاحب ہم نے پانی وہاں پر لگایا ہے فلٹریشن پلانٹس جہاں پہ 12 کلومیٹر لوگ پانی خرید کر لایا کرتے تھے. وہاں وہ فلٹر کا پانی، فلٹر کا پانی نہیں، گندا پانی جو ہے 12 کلومیٹر سے خرید کر اور اس میں نوجوان عورتیں بھی ہوتی تھیں، بچیاں بھی ہوتی تھیں. وہ بڑی شرمناک بات تھی ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا جی 12 کلومیٹر سے اور یہ حالت ہے. تو اللہ رب العزت کا جب یہ اشارہ، ہم سمجھ گئے کہ جو استخارہ کیا تھا اللہ نے راستہ کھول دیا. میں نے اپنے جو ہمارے انجینئر ہیں، جو ہمارے بابر صاحب ہیں، ان کو میں نے کہا، ان کا پورا نام لیں جی، ان کی کنٹریبیوشن ہے آپ کے اس بڑے بابر فرحان صاحب، ان کا نام. فرحان صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اس خیر میں جڑے ہوئے ہیں اور سر کے ساتھ ہیں. اور میں اس ان کے کوئک ایکشن پر جو ہے نا مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ وہ جیسے سر نے فرمایا، میں اسے خود بھی گواہ ہوں کہ ہمارے جو ایریے میں پلانٹ لگا ہے اس کے لگنے میں صرف ایک دن کی مہلت تھی، وہ 1 دن میں لگ گیا تھا. وہ سر نے وہاں پہ انسٹالیشن کے لیے بندے پہنچا دیے تھے اور 10 منٹ میں ہماری وہ بات ختم ہو گئی تھی جی. ہاں جی. تو وہ بابر صاحب جب وہ فلٹریشن پلانٹ کا وہ فیصلہ ہو گیا اور وہ میں نے بابر صاحب سے کہا 15 منٹ کے اندر یہاں سے کوچ کریں اور وہاں سے سارے جو سامان چلا گیا تھا وہاں سے اٹھوا کر اور یہ 1 دن میں پلانٹ جو نا وہ وہاں پر نصب ہونا چاہیے. یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے اللہ نے سبب بنا دیا، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہوگی. ان میں سے کسی نے رب سے دعا کی ہوگی تو رب نے سیدھا جو ہے نا صدا کام آ گئی. اور عبدالباسط صاحب جہاں بھی ہم نے پلانٹس لگائے ہیں الحمدللہ، آپ چیک کر رہے ہیں ہماری وہ چیکنگ ہوتی ہے، ہماری ٹیمیں جاتی ہیں اس کو انسپیکشن کرنے کے لیے. جی ہاں، سال 6 مہینے کے اندر وہاں چیکنگ ہوتی ہے، 1 سال کی فری سروس ہے. اور ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ہماری چیزیں جو ہم نے لگائی تھیں وہ موجود ہیں وہاں پر اور وہ کام کر رہی ہیں. یہ ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیمیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اور انہی علاقوں میں لگا ہے جہاں پر ہیپیٹائٹس سی پھیلا ہے اور جہاں پانی کی ضرورت تھی. بہت خوبصورت باتیں اور بہت سی عملی باتیں جو آپ صاحب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور سلسلہ گفتگو جاری ہے. وی ٹیک اے بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پیغام اسپیشل میں آج ہمارے مہمان بھی اسپیشل ہیں اور رب کی طرف سے بھیجے گئے مہمان ہیں اور ان سے بڑی خوبصورت باتیں، بلکہ دل کی باتیں ہو رہی ہیں. اور باتیں نہیں ہو رہی بلکہ عملی جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کے بارے میں ہم ان سے انسپائریشن لے رہے ہیں. اور ہم ابھی چاہ رہے ہیں کہ آپ صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا. اتنی بڑی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 22 کروڑ کی آبادی ہے. لاہور کا کر لیں 1 کروڑ 2 کروڑ جتنی بھی اس کی آبادی، بہت بڑا لاہور علاقہ، بہت بڑا پنجاب، بہت بڑا. تو یہ بندوں تک آپ پہنچتے کیسے ہیں اتنے لوگوں میں؟ یہ آپ جب خیر کے لیے پہنچتے ہیں، کئی واقعات میں نے آپ کے سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں. یتیم بچی کا واقعہ ہے، وہ کلی کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد وہ کرسچن فیملی جو ہے ان کا واقعہ ہے.
تو یہ تھوڑے ہر ایک پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے جائیں، یہ رب نے آپ کو کیسے ان تک پہنچایا اور یہ سلسلہ خیر جو ہے یہ کیسے بنا اور آپ کیسے منزل تک پہنچے؟ عبدالباسط صاحب، وہ دھڑکن چاہیے، درد چاہیے، وہ سوچ چاہیے، وہ ارادہ چاہیے، وہ اخلاص چاہیے، وہ استقامت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہوگا یہ؟ سارے کام تو اللہ نے ہی کرنے ہوتے ہیں، مالک کرتا ہے۔ اگر اللہ کے کام میں انسان شامل ہو جائے، کتنی بڑی سعادت، کرنا تو اللہ ہی نہیں ہے نا، اللہ نہیں کرنا ہے۔ کہ آپ ایک ارادہ کر لیں۔ میں کہتا ہوں آپ سے، میں آپ کے توسط سے پورے جتنے بھی یہ لاکھوں لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے مجھے، میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ارادہ کرو، ایک دفعہ، کہ میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ اور تو نے مجھے اس کی توفیق دینی ہے، میں نے نہیں کرنا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ نے اتنے سارے کام کروائے ہیں، میں نے کیے ہی نہیں ہے، مالک نے کیا۔ یہ میرے اللہ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے، میرے اللہ نے ایسے متعلقین وابستگان، ہمسائے گان، میرے رشتہ دار عزیز، میری اولاد ایسے ساتھ جوڑ دی، کام اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے۔ آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ اب ان واقعات کے حوالے سے کہ ایک کلی کا واقعہ ہوا تھا، وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے آج شام کو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ خودکشی کر لینی ہے، اور مجھے کچھ نہیں ملا، اس کے گھر کے پورے حالات دکھائے گئے تھے۔ آپ نے پوچھا میں پہنچتا کیسے ہوں؟ بالکل۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے انسان۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ یہ طریقہ دیکھ لیں جی، طریقہ حافظ صاحب کا یہ ہے، حافظ صاحب کیسے پہنچتے ہیں کسی ضرورت مند تک، یہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ جب ایسے طریقے لوگ استعمال کریں گے تو پھر رب کی رحمت کیوں نہیں اترے گی؟ تو یہ ایسے پہنچتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ جی فرمائیے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگ لے کہ اے باری تعالیٰ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں میں، تو بہت اپنی کچھ ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ مجھے وہ بندے دکھا دے، اے اللہ وہ لوگ ملا دے، اے اللہ وہ جو پریشان حال ہیں جو ان کو تیرے دکھا بندے دے، ہیں، جو تیرے، اور جو تیرے بندے ہیں تو نے جن کو پیدا کیا ہے اللہ، وہ چاہے کرسچن ہو، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین ہے، اے اللہ مجھے تو ان کی ان تک پہنچا دے۔ خدمت کرنے کی اور اس کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے، اور جب وہ اس کلی کی اطلاع مجھے ناروے میں پہنچی تو ہمارے ساتھی تھے یہاں پاکستان کے، انہوں نے کہا صاحب یہ دیکھیں کیا واقعہ ہو گیا۔ میں نے وہ دیکھا تو میں روتا ہی رہا یوٹیوب کے اوپر۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ یہ خدمت مجھے دے دے، مجھے دے دے، واہ جی واہ۔ میرا تعلق اس سے بنا دے، اور مجھے ڈھونڈ دے اس بندے کو، میری مدد کر دے۔ عبدالباسط صاحب، اللہ گواہ ہے، میرے پوری ٹیم پاکستان کی لگی رہی، اس بندے کو نہیں ڈھونڈ سکی، میں نے ناروے سے ڈھونڈ لیا اس کو۔ واہ جی واہ۔ وہ میں نے نہیں وہ آپ ڈھونڈا، نے میرے اللہ نے مجھے جب اس آپ سے نے رب سے ملاقات تعلق کروا جوڑ دیا، مالک تیرے بندے، میں نے اس سے کہا یار دیکھ میرے ہاتھ جڑے میں تیرے آگے، تیری مہربانی یار، تیرے معصوم بچے ہیں، کیونکہ اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں یہ شام کو میں نے اپنے بچے ختم کر دینے، زہر دے دینا ان کو۔ تو میں نے اس سے اسی طرح بات کی، میں نے کہا 10 منٹ میں، میں نے کہا 10 منٹ کے اندر میں تمہیں ایک جگہ بھیجتا ہوں۔ لاہور میں نے فون کیا، ہمارے فوڈ کے جو انچارج تھے ان کو فون کیا، یہ نمبر اس کا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کلی کو میں نے وہ نمبر ان کا دیا، آپس میں رابطہ ہوا۔ 3 گھنٹے کے اندر اس کو 6 مہینے کا راشن اور اس کو جو ہم پیسہ دے سکتے تھے، اس کی خدمت کر سکتے تھے، وہ ہم نے کی، واہ جی واہ۔ اور اللہ نے اس کی جان بچائی۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابر علی اس کا نام ہے، اس کلی کا مجھے یاد رہتا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ یار مجھے ایک بات اور بتاؤ، تمہارے جیسے تو اور بھی لوگ ہوں گے کیونکہ ٹرینیں بند تھی سب۔ اس نے کہا جی 70 لوگ ہیں۔ میں نے کہا 70 کے 70 کو جو ہے نا یہ مال روڈ پہ اس جگہ پہ بلاؤ، ان کے بیجز، ان کے نمبر، ان کے شناختی کارڈ نمبر لکھو اور وہاں پہنچو، میرے لوگ وہاں پہ تیار ہوں گے، اس دن آپ نے پہنچ جانا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے نے ان 70 کلیوں کو اتنا راشن دیا کہ ایک کلی وہ اتنا سامان اٹھا لیتے ہیں، وہ راشن ہی نہیں اٹھا پا رہے تھے، واہ جی واہ، اتنی وافر مقدار میں دیکھیں تھا۔ جی یہی ہوتا ہے کہ جو رب کی اللہ نے طرف سے، دیا، اللہ نے دیا، آپ اللہ نے نے دیا، کیا، آپ نے نہیں دیا، اللہ ہی ہے، اللہ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں عبدالباسط وہ صاحب۔ یتیم بچی والا وہ واقعہ ہمیں ضرور سنائیے گا، وہ انسپائریشن، اور اس وہ کرسچن والا واقعہ بھی ہم سنیں گے۔ ایک بچی کا واقعہ بھی چل رہا تھا جس کی دونوں ٹانکیں جو ہیں وہ کٹی ہوئی تھی،
ایکسیڈنٹ سے، اور پھر اس کا خامد اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس کے 4 بچے ہیں، تو اس کے بارے میں خبر چل رہی تھی کہ ان کے گھر میں راشن ختم ہو خیال گیا، نہیں کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا، اور وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ ہے باری تعالیٰ پتہ نہیں اب یہ کہاں پر ہے، تو مجھے پہنچا دے اس کی خدمت کے لیے۔ 1 لاکھ نے دیکھی اور پہنچا ایک محمد اسلم حق۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ نے بھجوایا اور اللہ ہی کا کام تھا، میں تو نکما سا آدمی ہوں، تو میں اپنی وائف کو، میں کسی بھی جہاں پر کوئی خاتون یا کوئی بیٹی یا کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں پر میں اکیلا نہیں جاتا، بلکہ میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ ہماری جنرل سیکرٹری تھیں، ہماری جوائنٹ سیکرٹری تھے، میری وائف تھیں، میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ٹیلی فون بند رکھتی ہوں، مجھے بہت لوگ تنگ کر رہے ہیں، مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں، تو میں نے آپ کا بھی ٹیلی فون بند کر دیا، لیکن پتہ نہیں میرا کیوں جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کا فون اٹھاؤں۔ تو جب میں نے آپ کا فون اٹھایا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو بیٹے، میں نے آپ کو بیٹا کہا ہے، اپنی بہن کہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے پاس اکیلا نہیں آؤں گا، میں اپنی وائف کے ساتھ، اپنے جنرل سیکرٹری کے ساتھ آؤں گا، تو بیٹا آپ فکر نہ کرنا، تو آپ بالکل اطمینان رکھیں، مجھے آپ بتائیں کس جگہ پہ۔ میں پہنچ گیا اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پر، تو اس کے بچوں کی جو فیسیں جو ڈیو تھیں وہ سارا ادا کیا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ تم کیا کام کر سکتی ہو تمہارے، اس نے کہا میرے پاس بیوٹی پارلر کا ہنر ہے، جیسے ہم نے جیلوں میں جو خواتین ہیں ان کو بیوٹی پارلر کے کورس کے لیے وافر ہم نے ان کو میک اپ دیا تاکہ وہ وہاں سے سیکھنے کے بعد اپنے کام سٹارٹ کر لیں، جب باہر نکلیں تو اپنا جی۔ اسی طرح اس بیٹی کا نام نہیں میں لے رہا، میں خود نہیں لے رہا اس بچی کا نام، تو وہ اس کو بیوٹی پارلر کا کاروبار کروا کے دیا، الحمدللہ۔ ان کے گھر میں راشن کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا، جی بالکل، الحمدللہ۔ وہاں سے ہم فارغ ہوئے، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا۔ اس کے بعد وہ بچہ جو سکلین تھا، اس نے 12 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تھی 100 روپے کی پینٹ کے خاطر، وہ اس نے ہلا دیا، اور اللہ نے اس کے وہ جو اس کا جو گاؤں تھا اٹاری برج کے بعد وہ گاؤں آتا ہے، وہاں پہ اللہ نے مجھے پہنچایا۔ میری طبیعت بڑی خراب تھی، لیکن میں نے کہا میرے اللہ تو مجھے پہنچا دے وہاں پر، مجھے اللہ نے وہاں پہنچایا۔ وہاں پر ان کے 5 بچے ہیں الحمدللہ۔ اس بیٹی کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیوں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بس نیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے۔ وہاں پہ بھی اس بیٹی کے سر پہ بھی، اس کی بیوی کے، اس کے شوہر، وہ کہتا ہے جی میں بالکل یعنی اب یہ میں پینٹنگ کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں سفیدی کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، میرے داڑھ میں جو ہے وہ کینسر ہے۔ تو میں نے کہا تم کیا کام کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ریڈی میڈ کا کام بڑے عرصے پہلے بند کر دیا تھا، پیسے ہی نہیں تھے میرے پاس، اس کا ہنر میرے پاس ہے۔ تو الحمدللہ عبدالباسط صاحب ان کو مشینوں کا کارخانہ لگوا کے دیا، ماشاءاللہ، اور پیچھے ان کے نگرانی میں ان کو دیے، جس کو بھی ہم نے کوئی چیز دیا نگرانی میں دیا ہے۔ ناظرین بات یہ ہے، آپ کے دل میں درد ہوگا، آپ کے دل میں تڑپ ہوگی، آپ عوام تک پہنچیں گے ضرور، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ، لالچی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ سے فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ تو ایسے وہ سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو مکمل نگرانی نہیں کریں گے، ان کو چیک نہیں کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں، تو یہ حق بھی ہے کہ اگر کوئی مجھے کوئی دے رہا ہے، یا آپ صاحب کو کوئی 10 روپے دے رہا ہے، آپ صاحب اگر ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے تو وہ مطلب یہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو سکتا ہے، خراب ہونے کا چانسز ہیں۔ جب آپ اس کی مکمل نگرانی کریں گے، اس کو مہینے بعد اس کو چیک کریں گے، 10 دن بعد چیک کریں گے، تو وہ کام یہی آپ صاحب یہی اصل ہے، خدمت خلق یہی اصل ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، دے کے بھول نہ جائیں۔ بالکل جی، بالکل۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں ان کو کاروبار کروا دیا، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بیٹی بھی بیوٹی پارلر کا کام اس نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ ماشاءاللہ یہ جو سکلین کے والد ہیں، اشفاق نام ہے ان کا، یعنی ذمہ داروں کے تھرو جو ہے ان کو جو ہے وہ ریڈی میڈ کا کام کروا دیا، وہ ہول سیل کا کام کر رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ۔ ویسے آپ بھی فرما رہے تھے آپ کے خاندانی کام جو ہے وہ یہی ہے، جی جی جی، تو وہ آپ کو میچ ہو گیا، بالکل بالکل بالکل، تو آپ کو آسانی ہوگی اس کے بعد۔ جی الحمدللہ ان کو وہ کام کروا دیا، اور آج وہ راضی ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہم اب عبدالباسط صاحب کیا ایک بندے کی ہم فلمیں بنا کے دکھائیں، کیا فلمیں دکھا کر ہم پیسے وصول کریں؟
اللہ نے اگر دینا ہے تو کسی کے تھرو بھی وہ کروا دے ایک گا. بھی جو ہے وہ اللہ پاک دے سکتا ہے, ایک بندہ بھی سب کچھ عنایت کر تو سکتا ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ ایک خاندان کا ایک آدمی پکڑتے ہیں, اس کی چیکنگ کرتے ہیں, کون ہے کیا ہے, ہمسایوں سے ادھر سے ادھر سے انسپیکشن کرتے ہیں اس کے پوری انسپیکشن ہوتی ہے, اور اس کی پوری چیکنگ کرنے کے بعد ہم ان کو روزگار, ان کو کاروبار, ان کے مطلب کے مطابق ریڑیاں, فروٹ کی ریڑی, سبزی کی ٹھیلا. ناظرین, یعنی کہ ان کو مانگنے والا نہیں بنایا کہ آپ مہینے بعد گئے ان کے گھر راشن پہ ڈال کے آ گئے, بلکہ ان کو ان کے ذمہ دار بنایا کہ آپ اپنا کاروبار کریں, آپ اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو سنبھالیں. ہم آپ کو سنبھالتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کو سنبھالیں. یہ نہیں کہ اب کل آج ہم دے گئے, کل کسی اور کی طرف آپ کی نظر اٹھی ہو کہ وہ بھی دے جائے گا, میرا گھر کا کام چل رہا ہے. نہیں, یہی اصل اسلام کا بھی یہی موٹو ہے کہ حضور نبی کریم کے پاس جب بندہ آیا, اب سب آپ کو بھی واقعہ کا پتہ ہے, جب حضور نبی کریم کے پاس وہ بندہ آیا, اس نے کہا جی میں غریب ہوں, ضرورت مند ہوں, تو مجھے آپ کوئی عنایت کریں. آپ نے تمہارے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا میرے پاس تو یہ ایک کلہاڑی ہے, میرے پاس تو ایک کمبل ہے اور یہ چیز ہے, ایک پیالہ ہے. آپ نے اس کی بولی لگوائی. اصل کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ نے بھی حکم دیتے تو صحابہ کرام اگر جان نچھاور کرتے تھے, مال تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں, آپ نے اس کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے کہا بھی اس کو بیچ کے اس سے کلہاڑے خریدو, کلہاڑا خرید کے اس سے جا کے لکڑیاں کاٹو, لکڑیاں کاٹ کے بیچو. یہی تھی وہ خدمت خلق, اور جس کا آپ جس سے اشارہ کریں وہ یہی کام تھا کہ لوگوں کو محتاج اپنا نہ کریں, لوگوں کو اتنا ان کو دے دیں یا اس قسم کا بنا دیں ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ کام بھی کر جائیں. اور یہی اسلام کے متا ہے, اور یہی افسر بھی یہی اس کام کو لے کر چل رہے ہیں حضور کی سیرت کے مطابق, حضور کے طریقے کے مطابق, کہ ان کو اپنا محتاج نہیں بنانا, ان کو ذمہ دار بنائیں کہ وہ خود کما کے اور لوگوں کی خدمت کر سکیں. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ عبدالباسط صاحب شادیاں ہم کروا رہے ہیں, یہ فیز 3 میں بھی کافی شادیاں ہم نے کروائی ہیں. ہم اس کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے, کوئی بیٹیوں کی ویڈیو کسی کو ہم نہیں دکھاتے. تو میں صرف جو نا میری ریکویسٹ یہ ہے لوگوں سے, ہم نے مانگنا نہیں ہے, آپ نے ان لوگوں کے دکھی انسانیت کے بارے میں سوچنا ہے, تب اللہ آپ کو وہ ارادہ بھی عطا فرما دیں گے. دکھا کے اگر آپ نے دینا ہے تو کیا دیا, اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے شامل ہو جائیں. بالکل. اگر آپ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم عوام کو نہ دکھائیں, لیکن جس دوست نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس کو ہم اس کی سیٹسفیکشن کے لیے, کیونکہ صرف علانیہ دونوں طریقوں سے قرآن میں ہے, تو اس طرح جو ہے خدمت کی جا سکتی ہے. اچھا آپ صاحب, میں یہ واقعات تو بہت کچھ ہیں آپ کے پاس تو ایک سمجھ لیں سمندر ہے, وہ جو ہے جیسے بہہ جائے تو پھر وہ ہم کون روک سکتا ہے اس کو. خدمت خلق کے لیے جو نکلتا ہے اس کا ایک ایک دن جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. تو آپ صاحب والدین جو ہیں یہ ہر بندے کی کمزوری ہوتے ہیں, پیار بھی ہوتا ہے, محبت بھی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تو جس پہ آپ آخر میں آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈبڈبا گئیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو والدین کے حوالے سے آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, تو اپنے والدین کے بارے میں اور والدین کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک رکھنا چاہیے اس دور میں, جب یہ بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں, جہاں والدین تڑپ رہے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ پیار سے بول بھی لے تو نہیں بولتے. اس بارے میں تھوڑا سا. طواف کے مقام پر میں اپنے بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا. ایک میری سسٹر جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں, وہ میرے سے چھوٹی تھیں, لیکن میں گھر میں سب سے چھوٹا. تو قدرت کا یہ امر کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی کہ میں بچپن سے ہی جو ہے نا میرے والدین کے ساتھ میرا عشق تھا. واہ. اور میں ان کی بہت زیادہ, یعنی میں اگر قسمہ پرسی میں بھی رہا ہوں نا تو اپنے والدین کو کبھی میں نے جو ہے وہ یعنی دکھ نہیں پہنچایا, دکھ ہی نہیں ہونے دیا. کچھ بھی ہو گیا میں ضرورت بھی پوری کی ہے پوری, اور میں کوشش کرتا تھا. خیر خدمت جو انہوں نے ہماری خدمت کی وہ تو ایک لمحے کا بھی ہم اس کا جو ہے نا وہ دیا نہیں دے سکتے, لیکن پھر بھی تھوڑی سی کوشش کرتے ہوئے میرا بڑا پیار تھا اپنے والدین کے ساتھ. اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں دونوں. تو ٹو دی پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ طواف کا مقام تھا, اور میں اللہ رب العزت سے میں نے دعا مانگی تھی 13 سال کی عمر میں کہ یا اللہ مجھے اپنے والدین کو حج کروانے کی توفیق دینا. اللہ. اور اللہ اتنا ایسا واقعہ ہے کہ وہ میں بتاؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا, لیکن اللہ نے وہ میرے بڑے بھائی جو تھے وہ کہتے ہیں حافظ صاحب میں سب سے بڑا ہوں, میرا حق بنتا ہے, یہ آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی. میں نے کہا جی بھائی جان آپ کروا لیں, کوئی بات نہیں, میں بعد میں کروا لوں گا. تو وہ اس وقت جو ہے وہ حج کی جن درخواستیں جو آتی تھی نا
اس میں جن کے پیسے باہر سے آ جاتے تھے ان کی قرآن اندازی نہیں ہوتی تھی، اور جن کے جو یہاں سے ہوتے تھے ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی۔ بالکل میرے بڑے بھائی نے مجھے فون کیا کہ حافظ صاحب آپ، میں چھوٹا تو تھا لیکن مجھے سارے حافظ صاحب ہی کہتے تھے، حافظ صاحب یہ آپ کے ہی حصے میں آنے والا میں نے ہے، کہا وہ آپ نے دعا گواں کی تھی۔ آپ کی اجازت ہو گئی تو عبدالباسط محترم، جب میں اپنے والدین، یہ بھی میں یعنی ان اولاد کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کر کے دیکھ لو۔ اگر کسی کو نقصان ہوگا، میرا نمبر سب کے پاس آ جائے گا، میرے سے وہ جو ہے نا وہ نقصان لے لینا آپ، کہ ماں باپ کی جو خدمت کا سوچ بھی لے انسان، طواف کا مقام ہے۔ میں نے اپنی امی سے کہا، پتلی دبلی سی تھی، کہ امی آپ میرے، یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس سے لوگوں کو سبق ملے گا۔ میں نے وہ کہا میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں، آپ تھک گئی ہوں گی، تو وہ مجھے کہتی ہیں نہیں تو چھوڑ مجھے، میں نہیں بیٹھوں گی، کیا ضد کر لی کہ میں کندھے، میں کہا تھک جائیں گی، میں تھکی نہیں، تو مجھے کیوں میرے پیچھے پڑ گیا؟ میں نے کہا امی بیت اللہ سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، کوئی نشانی بن جائے گی۔ واہ جی واہ، مالک دیکھ رہا ہے، کوئی نشانی بن جائے گی۔ تو میری والدہ بیٹھ گئی میرے کاندھوں پر، میں نے ان کو وہ تینوں دعائیں بتائیں کہ امی آپ نے یہ پڑھنی ہے دعا، اللہ اکبر، تینوں دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ چوتھی بار وہ کہتی تھی اے باری تعالیٰ میرے بچے کو بار بار اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق دینا، بار بار وہ دعا بھی وہاں پہ قبول ہوگی، گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ کووڈ کی وجہ سے میرا دوسرا سال ناغہ ہونے کو آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا اب اللہ اس سال بھی اگر حج پہ لے جائیں تو عبدالباسط صاحب ان کی دعا کی برکت سے اللہ پاک ایک سال میں 6 مہینے مجھے لے کے جاتا ہے اپنی بارگاہ میں۔ 6 مہینے آپ بیت اللہ میں رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہر رمضان مجھے اللہ پاک وہاں پہ رکھتے ہیں، یہ ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ تو میں اس نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں والدین کے حوالے سے، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، سمجھ جاؤ یار، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں، جاؤ ان سے پوچھو، جا کر جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ کیسی چھتری تھی، جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ جب دعائیں کرتے تھے کہ تم بچ کر آتے تھے کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ماں اور باپ، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، بالکل بالکل بالکل، لپٹ جو ان کے قدموں سے، اللہ اکبر، سب کچھ خدا کے واسطے کبھی کچھ نہ ان سے چھپاؤ۔ والدین کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگتے، کبھی وہ دولت، کوئی جاگیر، کوئی مکان، کوئی چیز ایسی نہیں مانگتے، وہ آپ کی محبت مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ ہوتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور مجھے وہ پکارتی محمد، اللہ میری اکبر، 2 رکعتیں ختم ہو چکی ہوتی، اللہ اکبر، میری 2 رکعتیں ختم ہو چکی ہوتی، اور مجھے وہ آواز دیتی تو میں نیت توڑ کے کہتا جی امی جان، جی امی جان۔ تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بار بار آپ کو میں یہ بات کہتا رہوں گا، اگر کچھ پانا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے جھکے رہیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ ہماری شارگوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جو بیٹو، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پھر اپنے والدین کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ دنیا جہان کی کامیابی ہے تمہاری۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، جاؤ ان کو بتا کے جاؤ، دعا کریں۔ جس کے ماں باپ حیات ہیں اس کو کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ، اس کے پیر فقیر گھر ہیں، اس کے گھر میں پیر فقیر سارا بیٹھے کچھ ہوئے اس گھر میں بیٹھا ہے۔ اور نمبر 4، دکھی انسانیت کا بیڑا اٹھا لو، اٹھا لو، میں بتا رہا ہوں۔ جاؤ نوٹ کرو، آج رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر سوچنا کہ اگر ہماری موت ہو گئی کیا تیاری ہے ہماری؟ اللہ، چلو یار یہی نیک کام کر لو، کسی دکھی انسانیت کا بیڑا اٹھا لو، رکھو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ، اللہ اکبر، پھر تم حرارت دیکھو،
کسی پریشان کی پریشانی دور کرو، پھر تم اپنی کیفیت کو دیکھو، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دو، کسی کو پانی پلا دو، کسی کو روٹی کھلا دو۔ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن خیرات نہیں مانگ رہی آپ سے، اس کی اپیل نہیں کر رہی، اس کے لیے ہم کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے آپ سے۔ آپ اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے طور پہ کریں، جہاں آپ ہیں وہاں اپنی جگہوں پر آپ شروع ہو جائیں۔ بالکل، پھر آپ دیکھو اللہ آپ کی اولاد کو مجھے بتا دو کہ کیا تیاری ہے ہماری، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا۔ مجھے نہیں پتا میں نے ناروے کے اندر کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، رات کو بات کر رہے ہیں، صبح ان کا میں جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ پڑھنے کے نہیں جا رہا ہوں، ان کو غسل دینے کے نہیں جا رہا ہوں آخری۔ اسی طرح موت آن لپکے گی، خدا کے لیے، خدا کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے بتا دو، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتا دو کتنی کتنی اپنی اپنی جگہ پہ آپ اپنی عمریں دیکھ لیں، کتنی کتنی عمر ہے، کتنی عمر ہے ہماری، کہاں چلی گی بقایا حصہ۔ اسی طرح موت آن دبوچے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور دیکھیں اگر ہم یہ سوچ لیں کتنی کتنی عمر ہے، تو 55-60 کی ایوریج اس وقت چل رہی ہے۔ میں تو 55 سال سے زیادہ کا ہو رہا ہوں، میرے پاس تو 3 سال ہی رہ گئے نا، جو دنیاوی حوالے سے۔ جی بالکل، لیکن وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت پائے جی، آپ جو خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا، یہ وقت اگر میرے پاس 5 سال ہیں تو اس میں میں نے آدھا سال سونا بھی ہے، آدھے سالوں میں سونا بھی ہے، واش روم بھی جانا ہے، کیا بچ گیا؟ کر لو اللہ کے راستے میں، نکل جاؤ اور اس کی مستی دیکھو اور اس کا سرور دیکھو اور اس کا ریٹرن بیک دیکھو۔ بہت خوبصورت بات حافظ صاحب، آپ نے دل کی بات کی، آنکھوں میں آنسو، اور یہ ایسے نہیں آئے تھے، یہ جب درد دل میں ہوتا ہے تو پھر جب آپ دل سے بات کر رہے ہوں تو یہ ایسے اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ حافظ صاحب آپ نے بہت خوبصورت پیغام دے دیا، انشاءاللہ پیغام ٹی وی اور پیغام ریلیف جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی اس مشن کو ہم آپ کے ساتھ لے کر چلیں گے اور آگے بڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ خیر جو آپ نے رب کی رضا کے لیے شروع کیا ہے، ہم رب سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قائم دائم رکھے، یہ چلتا رہے، اور آپ کا یہ مشن، اور ہم اس کے مشن کے امین بن کے چلیں، اور یہ مشن جو ہے ہم کامیابی کی طرف بڑھے۔ آخر میں پیغام ٹی وی کے ناظرین کو آپ نے اتنا بڑا پیغام اب دے دیا، میں مزید پیغام کی جو ہے نا وہ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ مزید آپ کو میں تکلیف دوں، تو میں آپ سے شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور آپ نے عزت بخشی۔ مجھے پتہ ہے آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق اور رب کے بندوں تک رب کا پیغام پہنچانے کے لیے، انسانیت تک انسانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھر بھی آپ کو مدعو کرتے رہیں گے۔ جب آپ پاکستان تشریف لائیں گے ہم آپ کو بلاتے رہیں گے، اور آپ کی یہ جو خیر کی باتیں ہیں یہ ہم سنتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام پیغام اسپیشل سے عبدالباسط بلوچ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔